سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا نہایت ہی معزز و محترم عزت و لائق کے ساتھ تقریب سامنے کرم اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی الحمدللہ اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے الحمدللہ اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکہ مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے کچھ باتیں
گزشتہ جمعۃ المبارک کے موضوع سے متعلقہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذین قالوا ان اللہ قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کے بڑے مخالف ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھے، اسی وجہ سے ہجرت کر کے مسلمان مکے سے مدینے آ گئے، اللہ کا حکم تھا، لیکن انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، تکلیفیں دیتے، اذیتیں دیتے، جنگ کرتے، حملے کرتے، کوئی بھی موقع جانے نہ دیتے، خصوصاً غزوہ بدر کے بعد کہ جب ان کے 70 سورما مارے گئے، ان کے سردار قتل ہو گئے، گویا وہ تو گرم توے پہ بیٹھ گئے، ہر گھر میں ماتم ہو رہا، سینہ پیٹا جا رہا، کافر اپنی عادتیں کر رہے ہیں، ہمارا وہ مارا گیا، ولید مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، میرا بڑا بھائی مارا گیا، میرا والد مارا گیا، یہ مٹھی پر مسلمان 313 انہوں نے ہمارے بڑے بڑے سردار مکے کی رونقوں کو مار دیا، اب وہ دل ملا رہے ہیں، اندر ہی اندر آگ میں جل رہے، لوگوں نے قسمیں کھائی، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لیتے۔ چنانچہ احد میں آئے، تیاری کر کے آئے، آپ جانتے ہیں احد کی صورتحال اور ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جناب امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے، دیگر صحابہ بھی شہید ہو گئے، صورتحال مختلف ہے، بہرحال وہ وہاں سے واپس چلے گئے، حالانکہ وہ مدینے کو برداشت نہیں کرتے، وہ احد ہے اور احد کے سامنے مدینہ طیبہ، زیادہ دور بھی نہیں، لیکن علماء فرماتے وہ خوشی کے شاد جانے بجاتے ہوئے جب واپس جانے لگے تو مدینے میں کیوں نہیں گئے؟ ان کے دل میں کیوں نہیں خیال آیا کہ بھائی مدینے چلے جائیں، ہم بدلہ لے لیں، مسلمانوں کا مال اکٹھا کر لیں؟ کیوں؟ جوان صحابہ، اکثر صحابہ تو احد میں آ گئے، اب مدینہ طیبہ میں زیادہ تر بچے ہیں، خواتین ہیں اور بوڑھے صحابہ ہیں، وہاں کوئی مجاہد صحابہ تو نہیں، اگر وہ مدینے آ جاتے کتنا بڑا نقصان پہنچتا، ناقابل تلافی وہ نقصان پہنچتا، لیکن ان کے دلوں میں ڈر تھا، روب تھا، ان کے قدم مدینے کو آ ہی نہیں سکے، مدینے کی طرف اٹھ ہی نہیں سکے، وہیں سے واپس چلے گئے اور رستے میں جاتے ہوئے افسوس کر رہے تھے، ہائے افسوس ہم مدینے کیوں نہیں گئے، مدینے پہ چڑھائی کر لیتے، مدینے پہ وہ قبضہ کر لیتے، لیکن اب موقع نکل گیا۔ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، توجہ چاہوں گا، غزوہ بدر میں بچ کے جا رہے، مدینہ قبضہ کر سکتے تھے، لیکن مدینہ آنے کی جرأت نہیں، ہمت نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اس وقت اپنی زبانوں سے کچھ پڑھ رہے تھے، ان کلمات نے انہیں مدینہ طیبہ آنے ہی نہیں دیا۔ وہ کلمات کیا تھے جو صحابہ پڑھ رہے تھے؟ وہ مبارک کلمات یہ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ مبارک کلمات تھے جن کی وجہ سے کافر 1000 کی تعداد میں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں روب آ گیا، دبدبا آ گیا، ان کے قدم اٹھ
سے اللہ کریم دشمنوں کو بھی دور فرما دیتا۔ اگلی بات جس کا شان نزول سے ہے کہ وہ کافر اور سردار جب عہد سے جانے لگے نا تو اپنے غرور اور تکبر میں کہنے لگے مسلمانوں آج ہم نے بدر کا کچھ بدلہ تو لے لیا لیکن یاد رکھنا ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں، اگلی مرتبہ پھر آئیں گے، اگلے سال دوبارہ آئیں گے اور بدر صغرا کے مقام پہ ہم پھر مقابلہ کریں گے، تیاری کر کے آنا۔ ہم آج مکہ والے آئے، اگلی مرتبہ کئی قبیلے مل کے آئیں گے، ساز و سامان سے لیس ہو کے آئیں گے، پوری تیاری کر کے تمہیں ختم کر کے جائیں گے، تمہارا نام مٹا دیں گے۔ تم نے غزوہ بدر میں ہمیں شکست دی تھی، ہماری ناک کٹوائی تھی، چنانچہ غصے میں چلے گئے۔ اب ان کا یہ اعلان مسلمانوں نے بھی سنا، جناب عمر نے آقا کے حکم سے جواب بھی دیا، لیکن ہوا یوں کہ اگلے سال مکہ میں قحط پڑ گیا، پورا چارہ نہیں، جانور موٹے تازے نہیں ہو سکے، قحط کی وجہ سے وہ صحیح طرح تیاری نہیں کر سکے۔ اب جب تیاری نہیں کر سکے تو کہتے ہم نے تو اب جانا نہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں کیوں ہماری تیاری نہیں، کہیں ایسا نہ ہو مسلمان جیت جائیں تو ہم کیا کریں۔ چنانچہ چلاک تھے، شیطانی ذہن والے، ادھر سے ایک آدمی نعیم آ رہا، عمرہ کر کے آ رہا، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا، کہنے لگے اے نعیم ہم تمہیں 10 اونٹ دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، ہمارا ایک کام تو کر دے۔ اس محل نے کہا اچھا 10 پورے اونٹ مجھے مل رہے، کوئی بہت بڑا کام بتاؤ۔ کہنے لگے تو نے اپنے گھر میں جانا ہے نا تو مدینہ طیبہ سے گزر کے جانا، تو مدینہ جب جائے گا نا تو مسلمانوں کو ہماری طرف سے ڈرا دے، کہنا مسلمانوں اس سال جنگ نہ کرو، وہ بڑی تیاری کر رہے، بڑا اسلحہ، بڑے لوگ، بڑا قبیلہ جمع، چونکہ اس وقت نہ موبائل نہ کچھ پتا، تو وہ خبریں ہی تھی، تو تم جانا، کہنا میدان میں نہ آنا، اس سال رک جاؤ، وہ بڑی تیاری سے آ رہے، اگر تم آگے تمہارا کچھ نہیں بچے گا، تم انہیں ڈرا دھمکا کے مدینہ طیبہ ہی روکو، ادھر سے ہم بھی نہیں جاتے، ہماری تیاری بھی نہیں، ہماری عزت رہ جائے گی۔ اگر مسلمان آ گئے اور ہم نہ گئے پورے عرب میں ہماری بے عزتی، ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ تھو تھو کریں گے، یہ مکے کے سردار یہ اتنے بزدل وعدہ کر کے نہیں آئے، جنگ سے ڈر گئے، چنانچہ پلاننگ کے تحت 10 اونٹ انعام دیے، کہا ہمارا کام کر دینا، توجہ جاؤں گا۔ اب نعیم آیا، مسلمان نے آ کے کہنے لگا ارے مسلمانوں ان سے اس سال جنگ نہ کرنا، بدر صغرا کے مقام پہ نہ جانا، کئی قبیلے سامان، تلواریں، نیزے، تیر، جوان پوری تیاری کر کے بڑا لشکر لے کے آ رہے، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، گھر میں رہو، مدینے رہو، ان کے مقابلے پہ نہ جانا۔ سنیے اس نے یہ دھمکیاں دی، مسلمانوں کو ڈرایا، یقین جانیے قربان جائے صحابہ کرام کی عظمتوں پہ اللہ کا قرآن ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم، وہ بڑے لوگ جمع ہو کے آ رہے، ان سے ڈر جاؤ، مقابلے پہ نہ آنا۔ قالوا، صحابہ کرام نے ایک ہی جواب دیا، صحابہ کرام نے ایک جواب دیا، اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہا
کوئی بات نہیں، ہم بھی آتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دیکھا جائے گا، ہم بھی شیر ہیں، ان کی آنے تو دو۔ نہیں، ان کی ساری باتیں سنی کہ وہ تیاری کر کے ایسے ایسے آ رہے۔ وَقَالُوا، صحابہ کرام نے ایک جواب دیا، کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے باتیں کرنے والے، ہمیں ڈرانے والے، انہیں جا کے بس اتنا کہہ دینا کہ مسلمان تو یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تم جتنی مرضی تیاری کر کے آؤ، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وَقَالُوا، یہ عربی کا لفظ ایک ہے قَالَ، اس نے کہا، قَالَا، ان دونوں نے کہا، قَالُوا، ان سب نے کہا، سب صحابہ نے کہا، اور اللہ کریم کو یہ بات اتنی پسند آتی ہے، اللہ کریم نے صحابہ کا یہ کہنا قرآن میں بھی ذکر کر دیا۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا، ان میرے نبی کے صحابہ نے دشمنوں کے مقابلے میں کیا کہا؟ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ اللہ کریم نے اس حسبنا اللہ پڑھنے کا بدلہ یہ دیا، صحابہ اپنی تیاری کر کے اس مقام پہ چلے گئے، وہ آئے نہیں، وہ بزدل، ان کی تو تیاری نہیں تھی، وہ نہیں آئے، چنانچہ اللہ نے صحابہ کرام کو ساتھ ایک منڈی تھی، وہاں سے خوب نفع بھی دیا، عزت بھی بڑھائی، مال بھی دیا، برکتیں بھی عطا کی، جاتے ہوئے اور تھے، واتے ہوئے ہنستے ہوئے عزت سے آ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو میں گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کے سامنے یہ حسبنا اللہ، کیوں آج یقین جانیے، چونکہ خزرہ مسجد سے امامت بھی ہے، وہاں بیٹھتے بھی ہیں، اگر آپ اندازہ لگائیں ہر دوسرا آدمی پریشان، کسی نہ کسی پریشان، کسی کو کاروبار بھی ادھر جمعے کا وقت تھا، چٹا دے جی گزشتہ 6 مہینے سے بے روزگار، کچھ نہیں پاس، دعا کرتے ہیں۔ ہر دوسرا آدمی پریشان، کوئی بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان، کوئی کاروبار کے سلسلے میں پریشان، کسی کو مکان کا کرایہ نہیں ادا ہو رہا، کوئی دوسرے معاملات میں، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی دشمنی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی عدالت کورٹ کچہری کے چکروں سے پریشان، کسی کو اپنا حق نہیں ملنا، کوئی اپنی جائیداد وراثت کی وجہ سے پریشان، یعنی ہر دوسرا آدمی پریشان، اور بجائے ادھر ادھر کچھ پڑھنے کے، ہاں پڑھنا چاہیے، تو کیوں نہ ہم قرآن کے لفظ پڑھے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیے، مصطفیٰ بھی ان کو پڑھتے، مصطفیٰ کے صحابہ بھی نہیں پڑھا، سبحان اللہ، اور اللہ پریشانیاں دور کرتا، کوئی بھی پریشانی، چھوٹی پریشانی، بڑی پریشانی، ذاتی پریشانی، اولاد کی پریشانی، بیوی کی، والدین کی، دوست، کسی طرح کی پریشانی ہو، پڑھتے رہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یقین جانیے، اگر تھوڑا سا میں نے پچھلے جمعے بتایا، وہ ہمارے ملک میں تقریباً 4 سال پہلے دہشت گردی کی لہر، وہ جو بم دھماکے ہوتے، اپنے آپ پہ بات کے دھماکے کرتے، اور اس وقت فقیہ اثر کا میں نے معمول، وہ آپ جانتے ہیں دہشت گردی کے بعد اس ملک میں تقریباً 2-2.5 سال پہلے ایک اور مصیبت آ گئی، اور وبا آ گئی، اسے کہتے تھے کرونا کی وبا، اور عجیب قسم کی بیماری تھی، ہر انسان ڈرا ہوا،
اپنے گھروں میں دبک گئے لوگ، بیٹھ گئے، جان کے لالے پڑ گئے، پتہ نہیں کس وقت مر جانا، آکسیجن کا معاملہ، ہسپتال بھر گئے، جگہ نہیں ہسپتالوں، ڈاکٹر مریضوں کو ہاتھ لگانے سے گھبرانے لگے، وہ پورا لباس پہن کے، کیوں کہ ڈاکٹروں کو تو علاج کرنا، وہ بھی ڈر گئے، کورونا آ گیا۔ اس وقت لوگ جو اہل نظر تھے، پکا نہیں پتا، اہل نظر کچھ لوگ کہنے لگے ہمیں زیارت ہوئی اور اس زیارت میں ہمیں بتایا گیا اس مشکل وقت میں کچھ پڑھو، اللہ مشکل وقت کو دور کرے گا۔ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ جواب آیا کثرت سے پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جس نے کرونا میں اسے کثرت سے پڑھا، لوگ بتاتے ہیں اللہ کریم نے سب کو کرونا سے محفوظ کیا۔ تو یہ پڑھنے کی باتیں اللہ کے قرآن کا حصہ، قرآن سے پڑھ کے تو کچھ نہیں، قرآن سے پڑھ کے تو کوئی کلام ہی نہیں۔ تو آئیے کوئی مشکل آئے اپنا ذہن بنائیے، اپنی نیت بنائیے، اپنی بچیوں کو بتائیے، اپنے بچوں کو بتائیے، اپنے بھائیوں کو مشکل ہے، گھر میں ہے یا سسرال میں کوئی مشکل آ گئی، روزانہ 500 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ اللہ کریم ساری پریشانیاں دور فرما دیں۔ اور ایک عالم باعمل، وہ شیخ الحدیث بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے، اللہ کے ولی، بلکہ ولی ابن ولی، اس شخصیت، نابغہ روزگار شخصیت کے بارے میں پتا چلا، وہ کہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ اس کی جگہ مبارک خیمہ لگا، خیمہ بڑا نورانی، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں اس خیمے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، جس نے زیارت کرنی چلے جا۔ کہتے میں دیکھتا ہوں خواب میں خیمے کے دوسری طرف گولڑے والے دوسرے بزرگ بڑے جو انتقال کر گئے، وہ کھڑے ہیں، اس طرف میں کھڑا ہوں، میں اپنی طرف کھڑے لوگوں کو کہہ رہا ہوں لوگوں یہ پڑھتے جاؤ، خیمے میں داخل ہوتے جاؤ۔ لوگ پڑھتے جاتے ہیں، خیمے کے اندر جا رہے، محبوب خدا کی زیارت کرتے جا رہے۔ حضور آپ لوگوں کو زیارت کے لیے کیا بتا رہے؟ فرمایا جو میں خواب میں بتا رہا تھا نا، میں وہ یقین سے کہتا ہوں وہ کلمات یہی تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بڑے فائدے والا، بڑی برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا یہ وظیفہ ہے، یہ کلمات ہے، اسے معمولی نہ جانیے، ہلکا نہ جانیے، بہت بڑی ہے۔ گویا میں آپ کو ایک خاص تحفہ دے رہا ہوں، یقین جانیے جو قدر کرے گا، جو یقین سے پڑھے گا، ہو ہی نہیں سکتا معلوم رہ جائے، بس ہم پڑھتے جائیں، اللہ عطا فرماتا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ کا یہ معمول تھا، لوگ آتے حضور فلاں مسئلہ، فلاں کام، فلاں حاجت ہے، فلاں ضرورت ہے، لیکن جب پریشان زدہ لوگ آتے اور آکے کہتے حضور ہم پریشان ہیں، ہمیں فلاں مصیبت، فلاں غم ہے، دکھ ہے، تو آپ علی المرتضیٰ پریشان لوگوں کو جو پڑھنے کے لیے بتایا کرتے تھے وہ کلمات یہی تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو پڑھتے رہے،
عادت بنا لیجئے، زیادہ وقت نہیں لگتا۔ لوگ پوچھتے ہیں جی ہم درود پاک پڑھتے، ہم تیسرا کلمہ پڑھتے، ہم فلاں استغفار، بھائی کسی کو چھوڑنا نہیں۔ اگر درود پڑھتے ہیں اس کو کم نہیں کرنا، کچھ اور پڑھتے ہیں اسے کم نہیں کرنا، ہاں اس کو اپنا پڑھے۔ زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ لگیں گے۔ بزرگوں نے بتایا 500 مرتبہ پڑھے، اگر 500 نہیں پڑھتے 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ پڑھنا کتنا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 100 دانے کے بعد اندازے سے کہہ دیا نعم المولا و نعم النصیر۔ پڑھنا صرف اتنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ زیادہ دیر نہیں لگتی، وقت نہیں لگتا۔ اور یہ بھی بعض لوگ نا باہر دکان پہ ہوتے، اپنی ملازمت کاروبار کی جگہ، وہ کہتے ہیں جی ہم نے پڑھنا ہوتا لیکن وضو نہیں ہوتا، ہم کیا کریں، پانی نہیں، گھر آئیں گے وضو کریں گے۔ اللہ کے ولیوں یاد رکھنا، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ وضو کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی۔ باقی چیزوں کے لیے وضو برکت کا باعث ہے۔ اگر کبھی وضو نہیں تو آپ وضو نہ ہونے کی وجہ سے ان پڑھنے کو نہ چھوڑا کریں، پڑھ لیا کریں، اللہ ان کا صدقہ وضو بھی کروا دے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ جو چیز ہے نا، ہم دکان پہ تھے، ہم نے کپڑے نہیں بدلے، ہم نہیں پڑھ سکے، نہ پڑھ لیا کریں، کوشش کریں عادت بن جائے، پڑھ لیں، تیمم کیا اور وظیفہ کر لیا، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ علماء نے فرمایا اللہ اکبر۔ آخری بات، جمعہ ختم ہو گیا، ایک دو باتیں ہیں وہ پھر کبھی صحیح۔ کوئی مجبور ہو نا، مظلوم ہو، جس پر کسی نے ظلم کیا، آج کل تو ہر یقین جانیے جس کا بس چلتا ہے ظلم کرتا، کسی کا حق مار گیا، وراثت نہیں تھی، کسی کا فلاں، بہرحال الگ موضوع۔ ظلم کرنے سے کتنا نقصان، کسی اور جملے۔ جو مظلوم ہو نا، مظلوم، جس کا دل ٹوٹا ہوا، کہیں بھی داد رسی نہیں ہوتی، علماء نے فرمایا وہ درد دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ رات کو ٹوپی اتار کے ننگے سر کھڑے ہو کے آسمان کی طرف منہ کر کے چیخ چیخ کے آنکھوں میں آنسو سجا کے اپنے ظلم کا تصور کر کے پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ علماء فرماتے جو مظلوم ہوگا نا، اس مظلوم کے حق میں یہ کلمات اللہ کی تلوار کا کام دے گی۔ اس کے حق میں یہ کس کی؟ اللہ کی سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ جس طرح کسی کے ہاتھ میں تلوار آ جائے دشمن بچتا نہیں، اسی طرح مظلوم کے ہاتھ میں یہ کلمات آ جائیں، درد دل سے پڑے گا، انشاءاللہ ظلم کرنے والا دور ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔